آج کے دور میں ہم بہت تیزی سے دوڑ رہے ہیں اور جو چیزیں ہم کھو چکے ہیں ان میں سے صحت، سکون اور اصل غذا ہے۔ آج کل کا نوجوان کا میٹابولزم 50 سال کے بوڑھے کی طرح ہو گیا ہے، جو کہ غیر متوازن خوراک اور آرام دہ طرز زندگی کی وجہ سے ہے۔ آج کل کا نوجوان زیادہ تر ورک فرام ہوم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پاتا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی ایسی سنت کی غذا ہے اور سستی غذا ہے جو دل کو سکون، جسم کو طاقت اور دماغ کو تقویت دیتی ہے؟ وہ ہے تلبینہ۔ تلبینہ ایک ایسی چیز ہے جو بچے سے لے کر بوڑھے اس کو کھا سکتے ہیں، بیمار سے لے کر جم جانے والے حضرات بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ اناج اور دال کے ابواب میں جو سے زیادہ طاقتور کوئی شے نہیں، کیونکہ ریسرچ سٹڈیز اور سائنٹیفک سٹڈیز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس میں دودھ سے زیادہ کیلشیم اور پالک سے زیادہ آئرن پایا جاتا ہے۔ تلبینہ ایک امیونٹی بوسٹر بھی ہے، سپر فوڈ بھی ہے، اور جو لوگ جو جم جاتے ہیں اور ڈائٹنگ کرتے ہیں ان کے لیے ایک پروٹینز پاؤڈر بھی ہے یہ۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے نیوٹریشنز کے حوالے سے۔ 3 طرح کے نیوٹریشنز ہوتے ہیں، مائکرو نیوٹریشنز ہوتے ہیں، میکرو نیوٹریشنز ہوتے ہیں اور فنکشنل نیوٹریشنز ہوتے ہیں۔ مائکرو نیوٹریشنز کے اندر کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹ اس میں پایا جاتا ہے، اور مائکرو نیوٹریشنز کے اندر کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، زنک، وائٹامنز B1 اور B3، وائٹامنز E پائے جاتے ہیں اس کے اندر۔ اور فنکشنل نیوٹریشن کے اندر فائٹوکیمیکلز، فلیوونائڈز اور فینولک کمپاؤنڈز اس میں پائے جاتے ہیں۔ تلبینہ کو اسلام میں بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں تھک جاتا ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تلبینہ کا استعمال کیا کریں۔ حضرت عائشہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تلبینہ میں غم کا علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا اور بھوک کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تلبینہ کا استعمال کرنے کی ترغیب دیتے اور فرماتے کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ پیٹوں میں سے غلاظت کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے تم اپنے چہروں کو پانی سے صاف کرتے ہو۔ ہمارے جسم میں 2 طرح کی حرارتیں ہوتی ہیں، حرارت غریزہ اور حرارت غریبہ۔ حرارت غریزہ وہ وائٹل فورس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اس دنیا میں جیتے ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور ساتھ ہم یہ حرارت غریزہ لے کے آتے ہیں۔ طب یونانی کے اندر یہ وائٹل فورس ہوتی ہے جو کہ ہمارے قلب کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ اگر غم کسی کو ہوتا ہے، غم اگر طویل ہو جاتا ہے تو حرارت غریزہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو جاتی ہے۔ ابن سینا کا قول ہے، غم دل کو سکیڑ دیتا ہے جس سے حرارت غریزی بدن میں پھیلنے سے رک جاتی ہے۔ جدید سائنٹیفک سٹڈیز بھی یہ کہتی ہیں کہ سٹریس ہارمون کارٹیزول زیادہ ہونے سے بلڈ سرکولیشن اور میٹابولزم متاثر ہوتے ہیں۔ یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد ہے کہ آپ جو کھائیں وہ سمجھ کر کھائیں، اس سے ہماری جسم کے اندر نشو و نما بہتر طور پر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلبینہ جو تھا، اس کی پکانے کا جو طریقہ تھا، بنانے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ تلبینہ جو ہے وہ جو لی جاتی تھی اور اس میں شہد اور دودھ میں ڈال کے اس کو پکایا جاتا تھا، وہ تلبینہ کہلاتا تھا۔ آج کا زمانہ بہت دور ہو چکا ہے، ٹاکسک انوائرمنٹ ہو چکا ہے، جس کی بنیاد پہ وہ توازن اور وہ صحت، وہ طاقت و قوت ہماری غذا میں نہیں رہی ہیں، تو ہم مختلف چیزوں سے ہم وہ چیز بناتے ہیں۔ اس کے اندر وہ ہم نے تلبینہ جو نکالا ہے، اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ اس میں جو ہے، اس میں اخروٹ، پستہ، کاجو، پمکن سیڈز، زعفران، چہار مغز اور اس کے علاوہ اس میں وہ تمام جڑی بوٹیاں موجود ہیں جو کہ ہمارے جسم کو توانا بناتی ہیں۔ اس میں آپ شہد میں ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں، اس میں آپ دیسی گھی بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں، اس میں آپ زیتون کا تیل بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں۔ یہ ان پہ میں ویڈیوز الگ الگ بناؤں گا۔ ہمارے جسم ہمارے آج کے دور کے اندر اگر کسی کو قبض ہوتا ہے تو تلبینہ بہترین ہے۔ اس میں آپ دیسی گھی ڈال کے کھائیں، زیتون ڈال کے کھائیں، صبح ناشتے میں کھائیں، بہت بہترین چیز ہے یہ، آپ کے جسم میں طاقت و قوت دے گی یہ، اور بیماریوں سے آپ کو دور کرے گی یہ۔ اس میں شہد ڈال کے کھائیں، اور جو شوگر پیشنٹ ہے اس میں ہم بغیر چینی کے ہیں، یہ شوگر پیشنٹ بھی لے سکتے ہیں، بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ زندگی جو ہے یہ بہت خاص ہے۔ زندگی ایک بار ملنی ہے، بار بار نہیں ملنی۔ صحت جب ایک بار چلی جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی ہے، بہت مشکلوں سے آتی ہے۔ آج کا زمانہ جو ہے بہت ڈسٹریکٹڈ ہو گیا ہے، ٹاکسک ہمارے انوائرمنٹ میں آ چکا ہے، اور ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پہ صحت پہ بات نہیں کی جاتی، صحت کے حوالے سے ہم بہت دور ہیں۔ اسی وجہ سے ہم اسپتالوں کے چکر کاٹتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ڈپریس میں رہتے ہیں، انزائٹی میں رہتے ہیں، ہم آئے دن بیمار رہتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے کہ ہم صحت پہ کام کریں، اگر صحت ہے تو جہان ہے۔ آخر میں ہمیشہ میں یہی بات کہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں عبادتیں محض کثرت کا نام نہیں، دھیان کا نام ہے۔ اپنی دھیان، اپنے توجہات اپنے صحت پہ بھی لگائیں،
صحت ہے تو جہان ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.